بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے ترجمے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور یہاں پہ رکے تھے. لہذا ٹھیک کہا گیا ہے کہ کانٹ ہی کی ذات وہ ہے، وہ سب سے بڑا عطیہ ہے جو خدا نے جرمنی کو عطا کیا. اور تقریباً یہی نتیجہ غزالی کی فلسفیانہ تشکک سے دنیا اسلام میں مرتب. اب اس پہ یہ کانٹ جو ہے وہ اس میں کچھ باتیں فلسفیانہ افکار کے اثرات کو متعین کرنا بہت مشکل ہے. یہ اب اس کا تعین بہت مشکل ہے کہ کانٹ کے افکار نے معاشرتی اور تہذیبی سوچ کو متاثر کیا، یا کانٹ جو ہے اس معاشرتی اور تہذیبی سوچ کو ایک فلسفیانہ روپ دے رہا تھا جو پہلے سے موجود تھی. تو اس لیے مطلب ایک مفکر کے بارے میں کہنا کہ اس نے جو ہے اتنی تبدیلیاں لائی ہیں بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مفکر جو بات کر رہا ہو وہ اظہار ہو ان تبدیلیوں کا جو معاشرے میں آ رہی ہیں، اور پھر انٹرن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مفکر نے جس طرح ان تبدیلیوں کو دیکھا اس کا معاشرے پہ بھی اثر ہو سکتا ہے. یہ ایک امپیریکل بات ہے جس کا تعین جو ہے بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کانٹ جرمنی اور مغربی فکر میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اہم ترین فلسفی ہے تحریک تنویر اور جدیدیت کا. اور کانٹ مغربی انسان پرستی ہے اس کی ایک اہم ترین تشریح پیش کرتا ہے، اور اس کی فلسفیانہ اور اخلاقی اور غیر اخلاقی بنیادیں فراہم کرتا ہے. فلسفیانہ، علمی اور عرفانی بنیادیں فراہم کرتا ہے انسان پرستی. اور کانٹ کے دو یعنی اہم چیزیں کہ علمی لحاظ سے اس نے جو ہے ایک اختلاف پیش کیا تجربی ریشنلزم کا اور غیر تجربی ریشنلزم کا عقل پرستی کا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے انسان پرستی کی ایسی تشریح پیش کی جو لبرل فکر کی بنیاد ہے، لیکن کیونکہ اس کا اثر جو غیر لبرل فکر پہ ہوا، مثلا ہیگل پہ، اور ہیگل کے ذریعے قوم پرستوں پر اور اشتراکیوں پر یعنی مارکس پر اور دوسرے قوم پرستوں پر بھی. تو اس لحاظ سے کانٹ جو ہے مغربی تہذیب کے دونوں دھاروں کی ایک فکری اور روحانی اور شیطانی جو ہے وہ مہمیز فراہم کرتا ہے. ان کا سب کا اس لحاظ سے باوا ہے. اب اس کو آپ عطیہ کہیں گے یا لعنت کہیں گے، یہ تو اس پہ مبنی ہے کہ آپ خدا پرست ہیں
انسان پرست ہیں. خدا پرست ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے وہ ایک لعنت تھا، اور انسان پرست ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عطیہ ہے، کیونکہ کانٹ نے جو ہے انسان پرستی کی ایک بنیادی توجیہ پیش کی، اہم ترین توجیہ پیش کی، اور وہ ابدیت کا دشمن تھا. عبد یعنی ابدیت کا انکار کرتا ہے کہ انسان عبد ہے، نظری طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور جذباتی طور پہ وہ اس کو نفرت کرتا تھا. اور ایسے تمام مذاہب کو رد کرتا ہے جو خدا کی ابدیت کی تعلیم دیتے ہیں. اور بنیادی اس نے جو دعویٰ کیا وہ یہ دعویٰ کیا کہ انسان جو ہے، خدا جو ہے عقل محض ہے. اور انسان جو ہے حیوان جمع عقل ہے، اور جس حد تک وہ عقل ہے انسان اور عقل کا پروردہ ہے اور عقل اس پہ غالب ہے، وہ خدا ہے اور خدا کا شریک ہے. اور جس قدر جو ہے وہ اپنی عقل کو پروان چڑھاتا ہے اس قدر جو ہے وہ خدا کا شریک ہے. اور وہ خدا کے شریک ہونے کے لحاظ سے جو ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ خود اپنے 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 اپنا تابع ہو، نہ کہ کسی اور کا. اسی کو وہ آٹونومی یا خود مختاری کہتے ہیں. اور اس نے یعنی تاریخ میں پہلی بار یہ دعویٰ کیا کہ اخلاقیات جو ہے خود مختاری کا دوسرا نام ہے. اخلاقیات جو ہے خود مختاری کا دوسرا نام ہے. اس نے یہ ایجاد کیا اخلاقیات کا تصور. ایک جو اس کا شارح ہے وہ لکھتا ہے کہ Kant invented the conception of morality as autonomy. یعنی کانٹ سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ اخلاقیات جو ہے خود مختاری ہے. آپ خود مختار ہیں تو با اخلاق ہیں، اور خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تابع ہوں اور کسی کے تابع نہ ہوں. اور اپنے سے مراد یعنی انسان کی حیثیت سے تو ظاہر اپنی عقل کے تابع، کیونکہ اور یہی خدائی کا دوسرا نام ہے. اس نے کہا خدا کا شریک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے جھکنے کا کوئی مقصد نہیں، کہ خدا کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے. خدا اپنے سامنے ہی اپنی ہی تابعداری کرتے، کسی اور کی تابعداری نہیں کرتا. تو وہ انسان جو ہے جس حد تک خدا ہے، یہ اس کا بھی یہی وظیفہ ہے. اور یہ اس کی لبرلزم کی بنیاد ہے. اور انسان کی خدائی جو ہے اس کی سیاست میں اس کا طریقہ جو ہے جمہوریت ہے، دستوری جمہوریت. کیونکہ دستور جو ہے وہ انجیل کی جگہ لیتا ہے، کیونکہ دستور یہی بتاتا ہے کہ انسان جو ہے خود مختار ہے. اس کی خود مختاری میں کوئی قدغن نہیں ہوگی، نہ خدا کی طرف سے نہ غیر خدا کی طرف سے. اور اخلاقیات میں جیسا کہ میں نے کہا اس نے اخلاقیات کی بنیاد خود مختاری پہ رکھی. اور ظاہر ہے اس کا جو لازمی نتیجہ ہوتا ہے وہ سرمایہ داری، کیونکہ جیسا کہ کانٹ کا ایک بہت بڑا معاصر امریکی جو متبع ہے رولز
جان رالز، جو پرہیپس لاک کے بعد سب سے بڑا سیاسی فلسفی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو وسائل ہوں، اور وسائل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسکیرسٹی جو ہے، اور یہی جو ہے ریاست کا مقصد ہے، یہی اجتماعی معاشرے کا مقصد ہے، اور اسکیرسٹی جو ہے، کامیابی جو ہے، اس کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سرمایہ داری ہے۔ تو یہ مطلب اس لحاظ سے جو ہے کانٹ جو ہے انسان پرستی، سرمایہ داری اور اس خدا کے خلاف بغاوت کی بنیاد پر قائم کی گئی دنیا کی یہ شاید پہلی تہذیب ہے، عالمی تہذیب ہے، تہذیب ان معنوں میں کہ یعنی ویسے تو جہالت ہے، تہذیب یعنی اصطلاحی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کا انت۔ تو آپ مطلب یہ علامہ اقبال اس کو خدا کا عطیہ کر رہے ہیں، ہم لوگ تو اس کو خدا کا تعزیانہ کہیں گے یا خدا کی لعنت۔ دوسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی جو ہے حجت ہے، امام ہے، فقہ کے امام ہیں، یعنی شافعی فقی مجتہد ہے، شافعی فقہ پر آپ کی یعنی مبسوط اور درمیانے درجے کی اور مختصرات، ان میں سب میں کتابیں اصول فقہ کے آپ امام ہیں۔ المستصفیٰ جو ہے اصول فقہ کی بنیادی کتابوں سے، کلام کے آپ امام ہیں، آپ کی اعتقاد پہ کتابوں میں، لیکن جو آپ کا سب سے بڑا فلسفی ہیں، مقاصد فلاسفہ کو دیکھ لیں، فلسفی کی کریٹیک کی ہے، مقاصد فلاسفہ کو دیکھ لیں، منطق پہ کتابیں لکھی ہیں، مقاصد شریعت، حکمت شریعت پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ کا جو اہم ترین وہ کام تھا اور جس کی جو آپ کی تجدید کی بنیاد ہے وہ احیاء العلوم یا احیاء علوم الدین، دینی علوم کو دوبارہ زندہ کرنا، یعنی ان میں ایک نئی جان، نئی روح، جو آپ نے بنیادی طور پہ کام کیا ہے وہ دین کو ایک مرتب مجموعے کے طور پہ پیش کیا، نظام حیات کے، اور ایسا نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، ظاہر کو بھی اور باطن، اور ظاہر اور باطن کس طرح جو ہے آرگینیکلی ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس کو احیاء علوم الدین بتاتی ہے، یعنی نماز، وضو ظاہر میں کیسے پڑھیں اور باطن میں یعنی خشوع کیسے ہو، اور اللہ کی یاد کیسے ہو، اس کا تفکر کیسے ہو، اور ہر دینی عبادت اور دینی معاملات اور دینی طریقوں کے دونوں پہلوؤں کو آپ نے واضح کیا، اور سب کے بعد جو آپ نے چیز واضح کی وہ یہ واضح کی کہ دنیا، اسلام کا مقصد جو ہے آخرت ہے، دنیا نہیں، اور یہ جو ہے پوری ایک طرح سے ضد ہے سرمایہ داری کی، کیونکہ سرمایہ داری کہتی ہے اصل دنیا ہے، آخرت اگر ہے بھی تو دنیا جو ہے وہی، یعنی دنیا میں جو ہے مادی ترقی ہی آپ کی آخرت سنوارے گی، اگر آخرت ہے بھی تو آخرت کو بنیادی طور پر بھلانا اور موت کو بھلانا اور دنیا کو مرکز بنانا، یہ یعنی سرمایہ داران تہذیب کی بنیاد ہے جس کی بنیاد کانٹ رکھتا ہے۔ لیکن جو امام غزالی کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہیچ ہے اور آخرت جو ہے مرکز ہے، اور موت جو ہے اصل ہے، اور یاد موت اور محبت الہی جو ہے وہ اصل ہے، ظاہراً بھی اور باطن بھی، اور ظاہر، اور یہ ایک نظام حیات ہے۔ اگر اس کو آپ مانیں گے تو آپ سرمایہ داری کا انکار کریں گے، اور سرمایہ داری کو مانیں گے اس کو انکار کریں گے، ان دونوں کے درمیان کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ تو امام غزالی کے کام بالکل برا الٹ ہے اس کام کا جو کانٹ نے کیا، تو اس لحاظ سے جو ہے علامہ اقبال جو ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو یہاں انہوں نے کی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کے ہاں جدیدیت آئی ہے، اور انسان پرستی کا ایک اسلامی جواد اور اسلامی جدیدیت کا وہ اسلامک ماڈرنزم کا ایک
ورژن انہوں نے پیش کیا ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ اسلام میں. تو کہہ رہے ہیں کہ لہذا ٹھیک کہا گیا ہے کہ کانٹ ہی کی وہ ذات وہ سب سے بڑا عطیہ ہے جو خدا نے جرمنی کو عطا کیا. تقریباً یہی نتیجہ غزالی کی فلسفیانہ تشکیک سے دنیا اسلام کے لیے بھی مرتب ہوا. تو یہ سب جو ہے ایک لاغت بات ہے، بالکل الٹ ہے اس کے. جو یہ اور بات ہے کہ امام موصوف نے اپنے تشکک میں کس قدر آگے بڑھ گئے تھے. یہ تشکک تو امام کی بنیاد ہی نہیں ہے. یعنی جو اشری متکلم ہیں آپ، اور اشری متکلمین جو پہلی بات کرتے ہیں وہ تشکیکی کا رد کرتے ہیں، الحقائق و ثابتہ، یعنی وہ سفسطائیوں کا رد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اور جو ان کی المنکس من الدلال کو بالکل غلط پڑا گیا ہے. وہ تو اپنی ایک سرگزشت بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ حق تک پہنچے، یہ نہیں بیان کر رہے کہ یہ کوئی حق تک پہنچنے کا میتھڈ ہے. غزالی نے بھی اس بلند باغ مگر بے روح عقلیت کا زور ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، جس کا رجحان ٹھیک اسی جانب تھا جس طرح. غزالی نے تو توڑا لیکن کانٹ نے نہیں توڑا. کانٹ نے تو عقلیت کی بنیاد پہ انسان کی خدائی کا دعویٰ کیا. کانٹ سے زیادہ یعنی عقلیت کا پرچارک کوئی نہیں تھا. یہ ہے کہ اس نے عقلیت کا ایک نیا نظریہ پیش کیا، اور اس نے تجربی عقلیت پرستی اور غیر تجربی عقلیت پرستی کا ایک اختلاف پیش کیا. اسی کی بنیاد پہ انسان کی خدائی کا جو ہے نظریہ پیش کیا، اخلاقیات میں، سیاسیات میں اور تہذیبی سطح. لیکن کانٹ اور غزالی کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ ہے، وہ یہ کانٹ اپنے کلیات کے ساتھ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ذات الہی کا ادراک ممکن ہے. یعنی ذات الہی کا ادراک ممکن ہے تبھی تو وہ کہتا ہے کہ عقل محض ہے. اب کس طرح ممکن ہے یہ اور بات ہے، اس کی نظری دلیل جو ہے ڈیسائسو نہیں دے سکتے. لیکن یہ کہ انسان جو ہے اپنی خدائی کو جب مانتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جو صرف عقل ہے، جو حیوانیت اور عقلیت کا مجموعہ نہیں ہے. برعکس اس کے غزالی نے فکری تحلیل سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا. صوفیانہ واردات کا رخ کوئی فکری تحلیل سے مایوس ہوئے، لیکن صوفیانہ واردات کا رخ جو ہے رب تعالیٰ سے جو ہے تعلق کے احیاء کے لیے کیا، اور وہ جو کیا وہ وحی کے سائے میں کیا، نہ کہ کسی انہوں نے صوفیانہ واردات کی کوئی مستقل تصور کو پیش نہیں کیا، بلکہ صوفیانہ واردات جو ہے اسلامی علوم کا حصہ ہے، جس کے احیاء العلوم الدین جس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے اسلامی علم کلام کا بھی سے اس کا ربط ہے، اور دوسرے علوم اسلامیہ سے بھی اس کا ربط ہے. اور یہ رائے کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے. مذہب تو مطلب یہ تو ایک جدید تصور ہے کہ مذہب ایک فیکلٹی ہے یونیورسٹی کی. یہ تو دین ہے. غزالی جو احیاء علوم میں امام غزالی بتاتا ہے وہ یہ کہ اسلام جو ہے مذہب صرف محض مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک نظام حیات ہے جس میں ظاہر و باطن ملے ہوئے ہیں، جس میں صوفیانہ واردات اور ظاہری اتباع جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے روح اور غذا پیش کرتے ہیں. اس میں شریعت جو ہے طریقت کے بغیر بانجھ ہے، اور طریقت جو ہے شریعت کے بغیر شیطان کے ورغلے میں آ جاتی ہے. تو اس لیے شریعت اور طریقت جو ہے وہ ان کا ایک آرگینک ریلیشن ہے، اور اتباع رسول جو ہے اس کا ذریعہ ہے. یہ امام غزالی کا طریقہ ہے. اور کانٹ جو ہے اس کا طریقہ بالکل شیطانی ہے، لیکن جس کا مطلب کوئی یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور معبادت سے الگ کرتے ہوئے اپنا آزاد مصیر رکھنے کا حق حاصل ہے. مذہب کو سائنس اور مابعد الطبیعات سے الگ ہوگا نہیں. اسلام پہلی بات ہے یہ مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، اور اس دین ہونے کی حیثیت سے وہ مہیمن ہے
سائنس اور غیر سائنس پر بھی، اور اس کی اپنی ایک مابعد الطبیعت ہے جو وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس علامہ اقبال یوں بات کر رہے ہیں گویا کہ مسلمانوں کے ہاں بھی مذہب جو ہے فیکلٹی ہے یونیورسٹی کی. تو یہ مطلب امام غزالی کو پڑھنے کا بالکل ایک غلط طریقہ ہے. امام حسن مجموعی لامتناہی کا مشاہدہ، مجموعی لامتناہی کا وجہ چونکہ انہوں نے کیا تھا اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ فکر متناہی بھی ہے اور نارسا بھی ہے. نہیں مطلب فکر نارسا ہے یہ تو اس بنیاد پر ہے کہ اگر فکر رسا ہوتی تو آپ کو وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور لامتناہی کا مشاہدہ وہ نہیں کر رہے، مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ حق کی بات ہے، لامتناہی اور غیر متناہی کی بات نہیں ہے، مشاہدہ حق کی بات. بہرحال اس کو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آگے لیں گے انشاءاللہ، یہاں پھر رکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا أقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.